محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی موضوع ہے، اسرائیل، ایران، جنگ اور فلسطین، یہ ساری صورتحال ہے۔ تمام میڈیا اسی طرف لگا ہوا ہے، تو وہ خبریں تو آپ حضرات کو مل ہی رہی ہیں، اور جو ہماری کیفیت ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آتی ہی رہتی ہے۔ لیکن اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جن کے اوپر ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، تاکہ بہت سارے لوگ شاید اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں، اس حادثے سے بچ جائیں، اور جو ان کے لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ان کو تھوڑی سی عقل آ جائے، تھوڑی سمجھداری پیدا ہو جائے، تاکہ اس قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو۔ تو میں جو یہ بات کر رہا ہوں، یہ پچھلے دنوں ملتان کے اندر ایک نوجوان تھا جو پراپرٹی کا کام کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو کیا کیا کہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ اس نے خودکشی کی۔ ابھی تو اور تحقیقات ہوں گی، لیکن چلے جو ابھی تک جو رپورٹیں آ رہی ہیں، جو صورتحال بنی، اور جو سوشل میڈیا پہ ایک دم جو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور ہر آدمی اچھا، ایک بیچ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت یعنی ایسا دجل کا دور آ چکا ہے کہ ہر آدمی تجزیہ کار ہے، ہر آدمی صحافی ہے، ہر آدمی رپورٹر ہے، اور ہر شخص نے ہر موضوع پہ بولنا ہے، چاہے اس کے پاس اس کا علم ہو، اس کی نالج ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اس کو نہیں پتہ کہ میری جو یہ گفتگو میں کر رہا ہوں، اس گفتگو سے فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں سوسائٹی کے اندر، کیا کون سی جو کنٹریبیوشن ہے۔ صرف سب کو کیا ہے، ویوز لینے، سب کو ویوز لینے، ہاٹ ٹاپک بنانا ہے، اور چسکے لینے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی موت پر بھی چسکا لینا ہے، ہر چیز میں چسکا لینا ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیں ان کے ویوز بھی اتنے ہوتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار، میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ میں ابھی ایک آپ کے سامنے نا بالکل یعنی حقیقت پہ مبنی بات کرتا ہوں کہ میرا یہ پیج ہے مفتی عبدالوہاب۔ اچھا، اس میں یہ اب تو شیڈو بینڈ ہوا ہے، 6,84,000 پہ اس کو شیڈو بینڈ کر دیا، بالکل ہی اس کی ریچ ختم کر دی ہے، ورنہ حقیقتاً تو یہ ملین سے زیادہ اس کے وہ تھے۔ اچھا، میں نے اس پہ جو مختلف موضوعات پہ میں نے ایک چھوٹی سی ایک پوسٹ ڈالی کہ جس جنگ کی بنیاد غزہ میں ڈھائے جانے والا مظالم کی جواب پہ بنائی گئی تھی، آج جنگ بندی میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا، تو اس کے ہیں 694 کامنٹس ہیں، اور 1001 یعنی 1100 شیئرز ہیں۔ یہ شیڈو بینڈ ہونے کے باوجود یہ صورتحال ہے۔ اگر شیڈو بینڈ نہیں ہوتا نا، تو یہ پتہ نہیں کتنے ہزار شیئر ہوتے اور کتنے ہزار کامنٹس ہوتے۔ صرف کیا کہ جی غزہ کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، آپ نے جنگ بندی کر لی، ایران اور اسرائیل بیٹھ کے معاملہ طے کر رہے ہو، اور غزہ کا جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے شروع ہے وہ اس کو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ اچھا، اب اس کے اندر جو کامنٹس ہیں اگر آپ لوگ پڑھیں نا، تو آپ حیران ہو جائیں، آپ بولیں یار اچھا یہ اچھا۔ اس کے بعد دوسری جو ہے، ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت، ایک چھوٹا سا وہ لکھا، 99 کامنٹ ہیں، 65 شیئرز ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک عرب نظم، وہ جو ایک عرب نظم ہے نا، نحن الیمین وانتم شمال، اور اس کے اندر صحابہ کی گستاخی کی گئی، اور ایسے اشعار ہے، اور عربی میں اس کی دھن اچھی ہے، تو وہ ڈھرا ڈھر شعر ہو رہی ہے، ڈھرا ڈھڑ، وہ مولوی، علماء، دیندار سارے لگا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس میں تو گستاخی کی گئی ہے صحابہ کی۔ تو وہ آپ دیکھیں، اس کے بھی 129 شیئرز ہیں، 52 کامنٹس ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں، اور میں آپ کو بتاؤں، اچھا اس کے اوپر جو یہ سوسائڈ والی پوسٹ ہے، اس کے اوپر میں بتاؤں کہ آپ کو کہ یہ جو ملک وقاص جو بچہ تھا جس نے یہ سوسائڈ کی ہے، ملک وقاص رضا، اس کے اوپر کیا ہے کہ 4 کامنٹ ہیں، 5 شیئرز ہیں، 4 کامنٹ 5 شیئرز، اور اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بہادر بنو اور صبر سے کام لو۔ وہ میں ابھی بات کرنے والا ہوں، جو بات میں نے یہاں کی ہے وہی آپ سے کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا جو عمومی مزاج ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ کس طرف، لوگوں کا دھیان ہے، سوچ ہے۔ ابھی آپ چٹ پٹی خبر ڈالیں،
اگر آپ ابھی فرقہ واریت پہ ڈالیں، اگر آپ کبھی کوئی بس کسی پارٹی کی بات کر دیں، ابھی عمران خان کا نام لے دیں یا نواز شریف کا نام لے دیں، آپ دیکھیں وہ ایسے شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ تو ہماری اس پڑھی لکھی قوم کا حال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لکھ سکتے ہیں، جن کو جو سوچتے ہیں، جو سوچ کے لکھنا جانتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ تھوڑے سے تو پڑھے لکھے ہی ہیں نا، جبھی تو لکھ رہے ہیں۔ ٹائپ کرنا جانتے ہیں تو لکھنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ تو یہ ملک وقاص کا جو حادثہ ہوا، اس میں اس کی جو سوسائڈ ہوئی، اس کو لے کے بھی اسی طرح کی۔ اچھا جی، اب شروع کیا گیا کہ اس نے لو میرج کی تھی، لو میرج کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی کی اور اس کی ماں کی نہیں بنتی تھی، وہ ماں اور بیوی کے درمیان پس گیا۔ ہر آدمی اپنے عنوان دے رہا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے تقاضا کرتی تھی الگ گھر میں رہنے کا، اور جو ہے وہ اس کے ماں باپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور کوئی جو ہے جی پراپرٹی کے معاملات، اور کوئی جو ہے وہ پیسے کے پیچھے جاتا تھا، کوئی کہتا ہے جی اتنا خوبصورت جوان تھا، کوئی کچھ، اور زیادہ تر تو جی یہی کہ جی اپنا بیوی کے معاملات خراب تھے، اور ساس اور بہو کا جھگڑا تھا، فیملی، اب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک خودکشی۔ پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر روزانہ، ابھی میں آتے ہوئے سروے پڑھ رہا تھا کہ روزانہ 24 سے 25 لوگ خودکشی کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں، اور دنیا میں یعنی امریکہ، کینیڈا، یورپ اور جاپان، ان ملکوں میں بھی خودکشی کا ریٹ بہت، جو ریشو بہت ہائی ہے، اور جو ہے وہ کافی تعداد میں لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اور یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو معاشی طور پر تنگ ہوں، حالانکہ یہ ملک وقاص بظاہر، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، یہ ویڈیو بنا کے ڈالتا تھا تو بہترین گاڑیاں چلا رہا ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی بڑا خوشحال آدمی ہے اور خوش شکل آدمی ہے، اور خوبرو جوان ہے، 30 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ تو اب پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے لے لیتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ یعنی جہاں تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ہلاکت ہو سکتی ہے، تو تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس پہ علماء نے متفق علیہ طور پہ کہا ہے کہ اس سے مراد خودکشی بھی ہے۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جو آیت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ تم اپنی نفسوں کو قتل مت کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور میرا اور آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہاری نفس کا، تمہاری آنکھ کا، جسم کا، ہر ایک عضو کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس حق میں یہ ہے کہ تم صرف اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا خیال رکھ سکتے ہو، لیکن اس کو تلف نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ دے، کوئی اپنی آنکھ کو پھوڑ دے، ایسا نہیں کر سکتا، اور اپنی جان کو لینا یہ سخت گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارتا ہے تو جہنم میں جائے گا، اور قیامت تک، حشر تک، جب تک وہ حشر برپا نہیں ہوتی، اور جہنم میں وہ اپنے آپ کو یہی اذیت دیتا رہے گا، بار بار پہاڑ سے گرے گا، یعنی اور عذاب کے ساتھ ساتھ یہ عذاب۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے آپ کو زہر دے کے مارتا ہے تو اس کو یہی عذاب ہوگا کہ وہ بار بار زہر پیے گا، اسی اذیت سے گزرے گا۔ اسی طرح سے کسی لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو اسی طریقے سے اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جہنم کے اندر۔ اور یعنی اتنی سخت سزا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حرام ہے، تمہارے پر جائز نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ زندگی تمہاری نہیں، یہ جسم تمہارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا حق ہے کہ جب اللہ اس کو زندگی کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ خودکشی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور خودکشی کا کوئی یعنی کوئی راستہ ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ جی خودکشی اس صورت میں جائز ہوتی ہے۔ تو خودکشی کبھی بھی جائز نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی نفس کو قتل کرنا اور کسی دوسرے کی نفس کو قتل کرنا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، ٹھیک ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے
کہ خودکشی کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا جو جنازہ نہیں پڑھایا جس نے خودکشی کی تھی اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، تو وہ اس لیے علماء کہتے ہیں تاکہ اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ تو 2019 میں ایک لڑکا تھا، اس نے حماد نقوی، اس نے جو ہے خودکشی کی، تو اس کی ماں جو ہے عطیہ نقوی وہ سائیکیٹرسٹ تھی، یعنی سائیکیٹرسٹ کا بیٹا خودکشی کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا چل رہا ہے دماغ میں، اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کا علاج کر رہی ہے۔ ہاں لیکن اچھی بات کیا ہے جو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب جس گھر کے اندر، جس خاندان کے اندر کوئی فرد اگر خودکشی کر لے تو لوگ اس خبر کو چھپاتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس بات کو چھپایا جائے اور بتایا نہ جائے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ ایک تو لوگوں کے ذہنوں میں جو مذہبی کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اور اس کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ اس کو کلیئر کریں کہ دیکھیں خودکشی کرنے والا، پہلے مذہبی پوائنٹ آف ویو میں کلیئر کر دوں، خودکشی کرنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا کہ بھئی وہ کافر ہو گیا، وہ گناہ گار ہوتا ہے، جیسے اور گناہ ہیں یہ بھی گناہ ہے، تو گناہ گار ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اس کا جنازہ ایک کو قاضی نہ پڑھائے، کوئی بڑی شخصیت نہ پڑھائے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ انکریجمنٹ ملے گی۔ بہت سارے لوگ کہیں گے یار خودکشی کر کے مرو، تو جنازے میں لوگ بھی زیادہ آتے ہیں، اور دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ جنازہ پڑھاتے ہیں، وہی قاضی پڑھا رہا ہے، مفتی اعظم پڑھا رہا ہے، اور کوئی بڑی شخصیت جنازہ پڑھا رہی ہے۔ تو جو بڑی شخصیت ہے، جو مفتی اعظم ہے یا کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے، مثال کے طور پہ اس وقت میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، اور دوسرے علماء ہیں بڑے بڑے، تو وہ کسی کی خودکشی کے کسی نے کی اور اس کا جا کے جنازہ پڑھائیں، تو اس سے کیا پیغام جائے گا کہ ہاں ایکسیپٹیبل ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، دیکھو فلاں نے پڑھایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھایا نہیں جائے گا۔ وہ عطیہ نقوی کہتی ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ مت بتاؤ کہ خودکشی کی ہے، اگر بتاؤ گے تو مولوی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اچھا، مولوی جب جنازہ نہیں پڑھائے گا تو اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے مولوی نہیں پڑھائے گا تو میں خود پڑھاؤں گا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے کہ کس نے کہا کہ بھئی مولوی جنازہ نہیں پڑھائے گا، پڑھانا ہے جنازہ، اس کا پڑھایا جائے گا۔ اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو شخصیت ہیں، بڑی شخصیات، وہ نہیں پڑھائیں گی، لیکن عام مسجد کا امام تو پڑھائے گا، کیوں نہیں پڑھائے گا؟ تو اس کو پڑھانا ہے، گناہ گار ہے، اس کے لیے اس کی استغفار کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگی جائے گی۔ اور دو صورتحال ہے، علماء نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو مباح سمجھتے ہوئے کرتا ہے، گناہ سمجھتے ہوئے، ایک شخص ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اور وہ اتنا ڈپریس ہو چکا ہے، اتنا مایوس ہو چکا ہے، اتنا وہ زندگی سے دل برداشتہ ہو چکا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور پھر وہ اس عمل کو کر رہا ہے، تو وہ تو گناہ گار ہے۔ اس کو پتا تھا کہ گناہ کر رہا ہوں، تو گناہ کرتے ہوئے اس نے گناہ کیا، تو گناہ کو سمجھتے ہوئے گناہ کیا، تو اس تو گناہ گار ہے، تو اس کے لیے تو توبہ کی جائے گی، استغفار بھی کی جائے گی۔ ہاں ایک شخص ہے وہ علی الاعلان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا جی خودکشی حرام ہے، میں نہیں مانتا کہ جی یہ اسلام میں کہ یہ کہاں سے ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی، اور میں جو دل چاہے کروں، میں نہیں اس چیز کو مانتا، تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ یعنی اگرچہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ کوئی اللہ کی ذات کا اور اس کا انکار تو نہیں کر رہا، اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ بھائی تھوڑا جو ایسا شور شرابہ نہ کیا جائے جنازے میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے تاثر نہ لیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ تو اس کو صرف لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہے نا، یہ لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہے، ورنہ تو استغفار اور توبہ یہ تو اور کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو معاف کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو تو ہم نہیں بدلیں گے نا، احکام کو تو ہم نہیں بدل سکتے، قرآن کی آیتوں کو تو ہم نہیں بدل سکتے۔ تو ایک بات ہو گئی، اس بات کو پہلے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات آ جاتے ہیں کہ بھئی اب خودکشی کرتا کیوں ہے کوئی انسان کو؟ دیکھیں یہ تو کوئی سائیکیٹرسٹ آپ کو بتائے گا، لیکن ایک عام فہم آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ انسان خودکشی جب کرتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو جائے، زندگی سے مایوس ہو جائے، اور زندگی کی لذت اس کو ختم ہو جائے، جو بھی زندگی کی جیسے کوئی افراد ہیں، لوگ ہیں، تو اب وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، یا کوئی
اس کا کوئی ایسا کوئی اس سے فعل سرزد ہو گیا ہے کہ جس فعل سے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یا وہ کوئی اتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہے کہ اب وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک حج آپریٹر نے کی نا خودکشی، اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس پہ تو کوئی آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں بنائی اور شور شرابہ نہیں کیا کہ جی وہ اس پہ کیوں، کہ اس میں جو ہے وہ فیملی سسٹم آ گیا، اس میں عورت کی بے وفائی کو شامل کر دیا، اس میں بیوی کی بے وفائی کو شامل کر دیا، اس میں پتہ نہیں ساس بہو کے جھگڑے کو شامل کر دیا۔ اب تو وہ اس نے کیوں کی تھی خودکشی؟ وہ اس نے اس لیے کی کہ بھائی اتنا پیسہ میں لوگوں کو دے ہی نہیں سکتا۔ اس نے تو بتایا کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ تو خط لکھ کر جاتے ہیں، بتا کے جاتے ہیں۔ اس نے تو صرف میسج کیا نا کہ بھائی میری لاش آ کے میرے آفس سے لے جاؤ، وہ بھی اپنے کزنس کے گروپ میں کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب خودکشی کرتا کیوں ہے، یہ سب وجوہات ہیں۔ تو ایک چیز تو دیکھیں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب سیویئر ڈپریشن کے اندر چلا جائے، جب وہ اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سم ٹائم ایک آدمی بالکل خوشحال ہوتا ہے، جیسے یہ حماد نقوی کا میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ بات کر رہا تھا ہنستا مسکراتا، اور اس نے کہیں سے بھی یعنی کہیں بھی تھوڑا سا بھی اشاراتاً بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی اس کا کوئی یعنی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہنستا مسکراتا کھیلتا، اور بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کے ساتھ وہ جو ذہنی کیفیت تھی اس کی کیا تھی، تو وہ تو سائیکیٹرسٹ بتاتے ہیں کہ کوئی ڈپریشن کی کوئی دوسری قسم ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ اب ہمارا کام کیا ہے، میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا بہادر تھا اور بڑا بہادر آدمی تھا، اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں، ایک عالم کی ویڈیو چلائی، وہ عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی خودکشی کرنا بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے، خودکشی کرنا بہادر لوگوں کا کام ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار یہ کہاں سے مدرسے سے پڑھا ہے، اس نے کون سا علم حاصل کیا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ خودکشی کرنا جو ہے وہ بہادر لوگوں کا کام ہے۔ تو اللہ کے بندے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ خودکشی کرنا بہادر لوگوں کا کام نہیں ہے، خودکشی کرنا بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر تو کوئی ذہنی بیماری ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اگر کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی ذہنی حالت ہے، کوئی انسان ہے وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے اس کا، تو وہ تو پھر اس میں ہم بہادر اور بزدل کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو بیمار ہے۔ لیکن ایک نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جو صرف اور صرف اس بات پہ کہ جی بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے، مجھے تم الگ گھر لے کے دو، اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں الگ نہیں ہونے دیں گے، ایک طرف بیوی کا تقاضا ہے اور ایک طرف ماں باپ کا پریشر ہے، تو جی میں اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا اور اسی بنا پر میں خودکشی کر رہا ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہ تو گھر گھر کا معاملہ ہے بھائی، یہ تو ہر گھر کی اسٹوری ہے، ہر گھر کی کہانی ہے کہ عورتیں بیویاں کہتی ہیں بھئی ہم نے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا، ہم نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے جو لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کرتے پھر ہیں جی، پریشر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں تھا بھائی، اس کو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، تو اس میں کون سی ایسی برائی ہے کہ بھئی آپ ایک الگ سے اس کو ایک فلیٹ لے کے دے دیں، یا الگ سے گھر کے اندر ہی کوئی اس کا ایک پورشن بنا دیں کہ بھئی اس کا کچن الگ کر دیں، اپنا اس کا بیڈ روم الگ کر دیں، جو شریعت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ جس مسئلے پہ اچھا ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا تو مر گیا، وہ تو چلا گیا دنیا سے، وہ گیا اللہ کے پاس، وہ جانے اللہ جانے، قبر کا عذاب جانے اور آخرت کی منازل جانے، وہ سب کچھ تو اب امور غیوبات میں سے اب اللہ کے پاس ہے۔ میں اور آپ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں، احادیث پڑھ کے بتا سکتے ہیں بس، باقی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خودکشی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ یہ بات کیوں نہیں سوچتا، وہ تو اصل میں اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اذیت دینا چاہتا ہے، وہ ایسی تکلیف دینا چاہتا ہے ان کو کہ اپنی زندگی کو ختم کر کے، تاکہ وہ ساری زندگی اس اذیت میں مبتلا رہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس کی جو بیوی ہے، اصل اسٹوری نہیں پتہ، اب یہ فیملی کا کام ہے نا کہ بھئی ان کی فیملی ہے، ان کا کام ہے کہ بھئی ایک اسٹیٹمنٹ دیں، ایک اسٹیٹمنٹ دیں، چاہے لکھ کے دیں چاہے ویڈیو بنا کر دیں کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا پہ تم لوگوں نے طوفان بدتمیزی لگایا ہوا ہے کہ جی ہمارا اس کی بیوی بیچاری جو ہے وہ اس کا قصور تھا نہیں تھا، وہ پتہ نہیں ابھی بچی اس کی پیدا ہوئی تھی، تو وہ کس سوچ میں ہو، تو اس کو تو جیتے جی مار دیا آپ نے، وہ تو جیتے جی ختم ہو گئے، وہ کہے کہ لے بھائی میں نے کون سا ایسا مطالبہ کر دیا۔
اچھا وہ ماں کہے گی کہ پتہ نہیں میں نے اپنے بچے کو کتنا پریشر میں ڈال دیا کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو وہ کیا کرتا ہے, جو شخص خودکشی کرتا ہے نا, وہ لوگوں کو پیچھے جو اپنے جو لواحقین ہیں ان کو وہ اذیت دے کے جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی وہ اذیت میں رہے. تو ایک تو میری بات یہ ہے کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کر دوں کہ بہادر آدمی وہ ہے جو مقابلہ کرے. جو آپ کو چیلنجز پیش آ رہے ہیں, مسائل پیش آ رہے ہیں, معاشی مسائل ہیں بہت زیادہ, مجھے پتہ ہے کہ لوگ اپنا لیونگ آف اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر پا رہے, لوگ جو ہے ان کی ایک زندگی ہے, ایک رکھ رکھاؤ وہ مینٹین نہیں کر پا رہے, بہت ایشوز ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں, فیملی پرابلمز ہوتی ہیں, بے شمار ایشوز ہوتے ہیں, ہر روز ہوتے ہیں, ایوری ڈے. لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوتے ہیں, کوئی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ اس کا مقابلہ نہیں کرے. تو ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے. پہلے تو ہمیں گھر سے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی میں بتانا ہے کہ بھائی یہ زندگی جو ہے, اور خاص طور پہ جو کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں نا, ان کو تو اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ تو ہر چیز جو ہے ایزی ہوگی. دنیا کے اندر بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, تو تم جو ہے اس کے لیے تیار رہو اور اس کو فیس کرو. یہ نہیں کہ بھئی جو ہے وہ ایسے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ, تنہائی پسند ہو جاؤ. اور ایک بات, آخری بات, دیکھیں ایسا شخص جو اس کیفیت میں گزر رہا ہو, اس کو چاہیے کسی سے بات کرے, وہ گفتگو کرے, اور وہ کسی دوست سے, کسی بھائی سے, کسی رشتہ دار سے, اگر کوئی نہیں ہے تو مسجد کے امام کے پاس چلا جائے ہے. اگر کوئی اور آپ میں سے کوئی سن رہا ہے تو بھائی وہ میرے پاس آ جائے, مجھ سے بات کر لے. میں ریڈی ہوں سننے کے لیے, اس کی ساری ہسٹری سنوں گا, ساری اسٹوری سنوں گا, سب کچھ سنوں گا, اس کو مشورہ بھی دوں گا. تو لہذا بات کرنی چاہیے. جب آپ بات کرتے ہیں نا تو اس سے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ایک راستہ بھی کھلتا ہے, اور آپ کا جو یہ ڈپریشن لیول ہے یہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ ایسے فضول طریقے سے ڈسکس کرنا, اور اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا. اور جو زندہ رہ گئے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اب زندہ رہ گئے جو ان کے لیے وہ بیچارے کس کرب میں گزر رہے ہوں گے, کس تکلیف میں اور اذیت میں ہوں گے. تو کبھی آپ نے ان کے بارے میں بھی سوچا کہ بھئی جو تو چلا گیا, جو پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کے بارے میں بھی سوچیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ ان کو بھی جیتے جی مار دیں, اور وہ بھی بیچارے ڈپریشن میں چلے جائیں, کل کو وہ بھی کہیں گے جی ہم بھی اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں. تو لہذا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی, اور اس زندگی کی قدر کریں, اور یہ زندگی بہت خوبصورت ہے, اور اس کے اندر تھوڑے سے چیزیں ہیں, ایشوز ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی آپ جب مقابلہ کریں گے تو وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب حضرات کو توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو خدا را وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر سے بات کرے, اور کسی اور ماہر نفسیات کے پاس جائے, اپنے کسی دوست کے پاس جائے, کسی عالم امام کے پاس جائے, اور معاملے کو گفتگو کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرے. ناظرین, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.